السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 16 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس دن ممی کو طعنہ دے رہی تھی، ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اف، اتنا جھوٹ نہیں۔ وہ گڑبڑا گئی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کو انہوں نے ہی خریدا تھا۔ بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا، تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا، اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئے، تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے، اور تب ہی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ حیا کی خوش فہمیاں۔ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے، بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے، جو ہمیشہ خریدنے کے لیے ہیں تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی، اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر۔ ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے، وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے عاری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا۔ حیا یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا۔ شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ ایک ملک دشمن ہے۔ اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی طرف سے سزا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا حصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہیں تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ ابھی صرف تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، ختیجہ، ڈولی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ بیٹھی اس کی شاپنگ پہ تبصرے کر رہی تھیں۔ وہ 14 فروری کی دوپہر تھی اور ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی، مایوس لوٹ آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہیں نہاتے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں جھک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو ساتھ والے روم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج کی شام کی چائے کا کامن روم میں ان کے ساتھ پیو۔ وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے، بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید، ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم سے کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بھڑک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں بلایا ہے؟ ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے ممکن ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر
اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا تایا فرقان نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں پہ سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، متسم المرتضی، حسین اور مومن۔ ان کے ساتھ 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب عبداللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے آسین طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ متسم ان میں ذرا لمبا لگتا تھا، اس کا نام متسم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں ٹوکا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام متسم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ حسین اور مرتضیٰ ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلیرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا، مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزن ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جیحان کی بات اور تھی۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا، پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی۔ اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراس کی ہے۔ متسم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھا۔ یعنی کہ پاکستان روپوں میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے؟ متسم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو کھولتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے متسم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ جھیپ کر مسکرا دیا۔ اور متسم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد متسم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر متسم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے پیسے؟ لیرا اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ اس کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن تو
مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر متسم ان سے رقم لینے پہ متصف تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنے ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ متسم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کھینچتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہ ہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں؟ کبھی نہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائی کی طرح ہیں۔ پیچھے ہمارے اصلی بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلا لیں گے۔ اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ لگی ہینڈ فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کے دوں گی تمہیں۔ ڈی جے بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائیں تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ وہ وہیں صوفے پہ لمبی بیٹھی، اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی تھی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقدہ آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور ناپ گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بالکنی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بالکنی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا یا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بالکنی ویران تھی۔ وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ او نہیں! اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کرہ نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بوکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائیں اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔
اندر رکھا چوکور کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائنس ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب بھیج کر تن فر سے وہ تحریر پڑھی اور ادھر پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور کسی نے اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری معتصم، وہ شدید بیزاری سے بامشکل ضبط کر کے بولی۔ معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا رخائی سے بولی۔ معتصم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی شکنیں درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بھنے سکڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں سماجی میں کوئی تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا۔ گڈ نائٹ۔ وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں۔ دروازہ بند کرتی حیا کی پھر پٹ نیموا کیا اور بالکنی میں قدم رکھا۔ میں کیوں روؤں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ معتصم کاغذ کے نیچے دائیں طرف کے کونے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں میں پانی تھا۔ حیا نے میکانگی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ معتصم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر انہیں موندھے سانس کو اندر کھینچی۔ سٹریس، لیمن، لائم۔ وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نیچے کنارے پہ لیمن گراس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ معتصم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی کرسیاں آمنے سامنے رکھی اور پھر ٹالی کی
میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معتصم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں، اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ معتصم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ معتصم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔